ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما آصف باجوہ صاحب نے جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ باجوہ صاحب سے تھوڑی گفتگو کریں, پھر نیائی صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. باجوہ صاحب, یہ جو فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کی ہے, کیا جو حکومت ہے وہ اس کو سیکنڈ کرتی ہے کہ جی جو گورنر راج کی بات پھر انہوں نے شروع کر دی ہے, یا پھر انہوں کو کہتے ہیں کہ جی اگر جو ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی یا عمران خان صاحب کی طرف سے ٹویٹ سامنے آئے گا تو پھر پابندی لگا دی جائے گی ملاقاتوں پہ؟ کیا حکومت جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے اس معاملے کے اوپر جو وہ تائید کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. سر, ایٹ دس اسٹیج میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ہے, ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ آپ کو بھی دے سکتا ہے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے اوپر بھی وہ دے سکتا ہے. ہم کسی کی زبان بندی تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک میں عرض کر دوں کہ اس وقت جیسے حالات میڈیا میں بنا دیے گئے ہیں, جیسے چل رہے ہیں, اس کے باوجود جو بھی ریومرز ٹریول کر رہی ہیں, جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کہیں کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں. ہماری قطعی طور پہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم گورنر راج لگائیں. نہیں, لیکن بھائی صاحب مختلف جی بھائی صاحب, پھر وہ بیرسٹر جو عقیل صاحب ہیں انہوں نے یہ گورنر راج کی بات کی تھی. اگر آپ کے کارڈز میں ہے ہی نہیں تو پھر اس بات کو کرنے کا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, بالکل بیرسٹر صاحب کی بات کو میں نے سنا بھی ہے اور ان کے ٹکر بھی دیکھے ہیں, سارا کچھ ہے. انہوں نے بھی بڑے محتاط انداز میں بات کی ہے کہ اگر آپ گڈ گورننس نہیں کریں گے, اگر آپ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں تو آپ اپنے کام نہیں کریں گے تو ہم اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. لیکن ایز سچ ہائی اپس میں, ہائی لیول پہ یہ بات کہیں اس میں مشاورت نہیں ہے کہ ہم کے پی میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. لیکن بات انہوں نے ضرور کی ہے بیرسٹر عقیل صاحب نے کہ اگر یہ ایسے ہی گورننس کریں گے, کس طریقے سے ہی یہ سینٹرل گورنمنٹ کی بات کو نہیں مانیں گے, اور یہ دیکھیں ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا میں ذرا نیائی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. یہ جو نیائی صاحب آرگیومنٹ ہے جو کے پی کے کی گورننس کا ایشو ہے, اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ساری جو گفتگو ہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہے, پھر وہاں پہ ڈرگ مافیا ہے, پھر اس کا ٹیررزم سے لنک ہے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گفتگو آتی ہے کہ وہاں پر نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں, ادروائز بھی اسمگلنگ ہے اور بہت سارے معاملہ. یہ سارا جو سفیر ہے یہ ایکچولی سی ایم کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ کس طریقے سے روٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور تاکہ جو حکومت ہے اس کو بھی یہ سائے آف ریلیف ملے. در اندازی تو چلے ایک اور معاملہ ہے نا, لیکن جو کے پی کے اندر معاملات ہیں وہ بہتر کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ نوشاد صاحب, پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ وفاقی حکومت کے پاس نہ گورنر سے نہ راج ہے, تو گورنر راج کیسے لگائیں گے؟ یہ اختیار جو ہے نا وہاں کے عوام کا ہے. اگر آپ اس پہ ان کے جو مینڈیٹ اس پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے تو ڈال لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا, یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یا یہ جو دہشت گردی کا سبجیکٹ ہے, یہ فیڈریشن کا اور پروونسل کا یہ ملا جلا ہے. کوئی بندہ اس سے جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ سکتا, نہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے سکتا ہے. بارڈر سے جو چیز وہ انسرجنسی ہوتی ہے, وہاں پہ فیڈرل ڈپلائمنٹ ہے فورسز کی, یہ ان کی ذمہ داری ہے. جہاں تک انٹرنل جو ہے وہاں پہ منشیات کے ایشو, بالکل اس کو وزیر اعلیٰ صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور یہ جو منشیات ہے اور دوسرے جو کرائم وہاں پہ اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہی گڈ گورننس ہے. ابھی اس کو جمعہ 8 دن ہوئے, ابھی سے آپ ان سے گورننس مانگ رہے ہیں, کارکردگی مانگ رہے ہیں. ابھی اس کو کام تو کرنے دیں نا. جب 2 سال کے بعد کو پھر اس کا جو ہے دیکھیں, یہ وہ آنسریبل ہے اپنی عوام کو, پارلیمنٹ اپنی اسمبلی کو ہے اور عوام کو. جب الیکشن آئیں گے اس میں پتہ چل جائے گا اگر وہ تو پھر ڈیلیور کیا. اگر یہ بات ہے تو جو گورنمنٹ بنی ہے وہ اپنا کام کرنے دیں, پھر عوام آئے گی, بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ ہوگا, وہ ٹائم آنے دیں, پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا. تو کم کر رہے ہیں. میں ذرا باجوہ صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ملاقاتیں بند کرنے کا معاملہ ہے, آپ فرض کیجئے ملاقات بند کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے, پھر آپ ملاقات کروا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایکچولی سم ہاؤ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے؟ ملاقات کر کے اگر فرض کیجئے کل انہوں نے جو گفتگو کر بھی لی, اس سے حکومت کی صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟
देखिए सर, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसके पैरेलल जो हमारी गुजारिशात है वो ये है कि देखिए एक सजा याफ्ता कैदी है, उसको आप मिलना चाहते हैं। मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं जो अंदर की बात है। मैं किसी के ऊपर को ब्लेम नहीं कर रहा। देखिए सबसे पहले आपने जेल मैनुअल के ऊपर काम करना है, जेल मैनुअल के मुताबिक आपने काम चलाना है। अब अगर आप रोजाना देखिए, अभी न्याजी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये अवाम का काम है, अगर ये अवाम के हकूक पर डाका डालना चाहते हैं। सर मुझे ये फिर ये कहते हैं कि जुमा 8 दिन हुए हैं, क्या सर इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? एक एमपीए को, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ये कोई जुमा 8 दिन सुनाने वाली बात है? और क्या वो इस काबिल नहीं थे जिनको उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी? उनका काम ये तो नहीं है कि वो आए दिन आके तो बानी की रिहाई के मुतालिक बात करें, वो बानी के से मुलाकात की बात करें। भाई आप अपना काम करें, आप मनशियात के ऊपर कंट्रोल करें, आप जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल करें, आप अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, ये दुरुस्त बात है, हम मानते हैं इस बात को कि ये फेडरेशन का काम है टेररिज्म पे कंट्रोल करना, लेकिन क्या सूबाई हुकूमत को आप मरीज जुमा करार दे सकते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बाजी साहब। मुझे एक्चुअली इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे जो प्यूटन ने, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो यूरोप को धमकी दी है, इस ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।